بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، کثیرم، بہت زیادہ، من الظنی، گمان کرنے سے. اللہ اکبر کبیرہ. کون سے گمان؟ بدگمانیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ بچو بدگمانیاں سے، کیونکہ بہت سے بدگمانیاں. آگے اللہ فرماتا ہے ان، بے شک، بعد، بعض، الظنی، گمان، اسم، گناہ ہے، ولا، اور نہیں، تجسسو، تم تجسس کرو، ولا، اور نہیں، یغتب، غیبت کرو، بعضکم، بعض تمہارے، بعضاً، بعض کی. اب یہاں تک ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر 3 برائیوں کا ذکر ہے جو انسان، جو کوئی پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے کسی کی. وہ کیا ہے؟ برے گمان کر کے، بدگمانیاں کر کے. یعنی بہت سے گمان، بدگمانیاں گناہ کا باعث ہے، گناہ کی طرف، گناہ تک پہنچ جاتے ہیں انسان کے دل میں جب کسی کے تعلق سے بدگمانی آئے. اب ہو گیا کسی کے ساتھ کھٹ پٹ ہو گئی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، کسی سے ہو گیا، تھوڑی لڑائی جھگڑا ہو گیا، بس اسی کے تعلق سے بدگمانی. اب لگے ہوئے ہیں اس کے ٹون میں کہ کبھی کچھ مل جائے، کبھی کچھ معلوم ہو جائے، اب کوئی آ کر بتائے ہاں تو اب بس اس کے پیچھے لگ جانا. تو ایسا انسان کے دل میں جب کسی کے تعلق سے بدگمانی آئے، اب اس کے پیچھے لگتا، پھر یہ خیال کرنا، پھر اس کے پیچھے تجسس کرتے بیٹھتے، وہ اس کے پیچھے اچھا ایسا کیسا ہوا، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا، اس کے پیچھے لگ جائے کہ اس کی کوئی پتہ چلے اس کا عیب، انہیں کچھ غلطی کرے، خلاص وہ پورا اس کو اچھالا جائے. تو ٹوم میں لگنے سے منع کیا جا رہا ہے. کسی کے بارے میں بدگمان ہونا، یہ بدگمانیاں ہی ہے نا، یہ جو ہے نا، ہاں فلاں شخص نے یہ کیا. اب ہو گیا کسی سے آپ کی انبن ہو گئی، کسی سے آپ کا جو ہے نا کچھ لڑائی ہو گیا، بات نہیں چل رہی، اب چلے ان کے بارے میں اب بدگمانیاں لگے ہوئے، ہاں فلاں شخص نے ہی ایسا کیا ہے. اب تو بدگمانیاں تو اتنا زیادہ کہ ان کی وجہ سے وہی کچھ کر رہے ہوں گے ہمارے گھر پر، انہوں کر رہے ہیں تو اسی لیے ہمارے گھر میں پرابلمس آ رہے ہیں. وہ فلاں ایریا میں جانے کی وجہ سے ہمارے گھر میں وہاں جاتے کہ ہمارے گھر میں پرابلمس آتے. استغفر اللہ. کتنا کم ایمان ہم اللہ کے سامنے بتاتے ہیں اپنے زبان سے ایسے جملے ادا کر کر. سوچے نا کیا ہمارا وہ بن رہا ہے. اور یہ ایمان کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے کلام سے لا تعلقی. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کتنے دفعہ ایسی چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے، اور ہم بچتے ہی نہیں ان گناہوں کو. اور اللہ کہہ رہا ہے بہت سے گمانوں سے بچو. یہ اتنا بدگمانیاں ہر ایک کے بارے میں پال کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی فلاں شخص، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، مسلمان ہیں، پھر ہمارے اپنے انٹرنل ہی اتنے مسئلے مسائل ہیں، ہم کہاں دین کی دعوت دوسروں کو پیش کریں گے. ہمارے اندر کے مسئلے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے. اندر کی یہ جو کھنچاؤ ہے، یہ تنگی ہے، اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. فلاں شخص کے گھر پر نہیں جا رہے، بس خلاص اس کو ختم کر دے، اور پھر اس کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا پھر بنے گا؟ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کو خوف بھی آتا ہے مرنے کا؟ میری موت ہوگی، مجھے موت کے فرشتے جب لے کر جائیں گے، جب یہ روح جائے گی اللہ کے پاس، میرا حساب ہوگا تو میں کیسے ٹھہروں گی اللہ کے یہاں؟ ایسے جملے بول کر، ایسے حرکتیں کر کر. جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر رہا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کرو. بدگمانیاں اگر کوئی کر رہا بھی ہے تو نہیں ہو سکتا شاید اس وجہ سے، شاید کسی کو جو ہے نا ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دینا چاہیے. اگر کوئی برا بھی کر رہا تو ہو سکتا ہے انہوں غلط نیت سے نہیں کرے، اچھے ہی کر رہے ہوتے ہوں گے، بیچ میں کچھ اور ہو گیا. مگر کوئی اچھا بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ، ہمارا معاملہ یہ ہے ہم اس کو اتنا برا سمجھتے ہیں، اور ختم، اس سے بات چیت ہی بند، اور تعلقات ختم، اور پھر اسی کے خلاف، اس کے تجسس میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے ہم کو.
کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ فرماتا ہے بہت سے بے شک انڈیڈ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے یہ کہ اور اس میں گناہ کر لیتا بھی ہے انسان, بدگمان بھی ہو جاتا ہے, پیچھے بھی لگ جاتا ہے, ٹو میں لگ جاتا ہے. ذرا پتہ تو چلے کہ ان کا میں وہ کروں, ذرا تو ان کا موبائل مل جائے, ذرا تو کوئی پرائیویسی کی کوئی بات مل جائے, ان باکس کبھی کسی کا موبائل کھلا پڑا ہوا ہو اس کا ان باکس پڑھ لینا, اس کی ٹوم میں لگ جانا, یہ تجسس, یہ گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں نا, تجسس میں لگ جاتے ہیں, پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, پیچھے ٹو میں لگ جاتے ہیں, اس کا برا پتہ ہی چلنا ہے بس, اب مجھے پتہ چلے. اور کیا کرتے ہیں پھر, ولا یغتب, اور نہ تم غیبت کرو, اور پھر یہی کر کے برائی بیان کرتے ہیں, پھر فلانا شخص تو ایسا ہی ہے, اس کے بارے میں تو بس میں یہی مانتی ہوں کہ یہ شخص ایسا ہی ہے. تو غیبت کے تعلق غیبت ہے کیا, پہلے تو ہم سمجھیں. یہ آج کل ہمارے ذہنوں سے اس کا تصور ہی ہٹ گیا, غیبت کو غیبت ہی نہیں سمجھتے. سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وہ ہے تمہارا اپنے ساتھی کا غیر موجودگی میں ایسی بات کو کہنا جو اس میں موجود ہے, جو آلریڈی موجود ہے, اور اگر اس کے سامنے وہ کہی جائے تو اسے بری لگے. ٹھیک ہے, یہ غیبت ہے. غیبت کیا ہے, دوبارہ سے سنیے, پھر ایک بار میں ریپیٹ کرتی ہوں. تمہارے اپنے ساتھی کا, ساتھی کون, مسلمان بھائی بہن رشتہ دار پڑوسی جو بھی ہے, دوست ہے, جو کوئی بھی ہے, اس کے غیر موجودگی میں, اس کے ایبسنس میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو, یعنی آلریڈی وہ ویسا ہو, اور اگر اس کے سامنے وہ کہی جائے تو اسے برا لگے. اللہ کے بچانے سے ہی ہم بچ سکتے ہیں, سبحان اللہ. اور کہتے ہیں ہم اس پر, اللہ مجھے معاف کرے, میں تو غیبت نہیں کرنا چاہتی, مگر فلاں شخص تو ایسا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں غیبت کرنا نہیں چاہتی, میں کرنا نہیں چاہتا, مگر وہ تو ایسے ہے ہی. تو وہ ایسے ہیں ہی جو آپ کر رہے ہیں وہی غیبت ہے. کسی کو بیک بائٹنگ کہا جاتا ہے, اور ہم اس کو کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے, میں غیبت کرنا نہیں چاہتی, میں کرنا نہیں چاہتی, مگر آپ کر دے رہے ہیں. استغفر اللہ, نہیں کریں, تم میں سے بعض کی غیبت. ٹھیک ہے, آگے اللہ فرماتا ہے, اور کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. بعض تو ایسے ہیں کہ کوئی سننا نہیں چاہتا کسی کی برائی, آپ ان کو سامنے سے سناتے جاتے بیچارہ وہ نہ آپ کو ایک جو ہے نا لحاظ رکھتے ہوئے بڑے ہیں, یہ ایسا ہے, آپ کو نہ اسٹاپ کر سکتا ہے, مگر کرنا چاہیے. لحاظ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی بات آ جاتی ہے وہاں پر مخلوق کی اطاعت, مخلوق کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. اتخشوہم, اللہ پوچھتا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو, نہیں کرو یہ, تم مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم وتخشونی, ان سے نہیں ڈرو, مجھ سے ڈرو, کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے ہم کو زندگی دیا, اللہ نے ہم کو ہر قسم کے معاملات میں آسانی کی. بندوں نے کیا کیا, بندوں نے, رب کے ہم بندے ہیں تو رب کے بندے بننا ہے, رب کے سامنے کھڑنا ہے, رب کو جواب دینا ہے, بندوں کو جواب نہیں دینا ہے ہم کو. تو یہ چیز ہم کو کرنا چاہیے کہ غیبت نہیں کریں. غیبت کے تعلق سے میں آپ کو بتا دی یہ ہے. اور اگر اس میں وہ برائی پائی نہیں جائے, یعنی وہ کوالٹی آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ فلانے شخص کا کیریکٹر برا ہے, اور وہ اس میں نہیں پائی جائے, یہ تو بہتان ہے. دونوں بڑے گناہ ہیں, بہتان, سلینڈرنگ, بلیم کرنا, کسی پہ الزام لگانا, قیامت کے دن تو بہت بڑے بڑے پنشمنٹس ہیں, بہت بڑے بڑے پنشمنٹس. اور اتنی لائٹ موڈ میں, لائٹ لے کر ہم کر دیتے ہیں, سمجھتے ہی نہیں. اللہ معاف کرے, پھر یہ بھی جملہ نکال دیتے ہیں, اللہ معاف کرے, میں غیبت نہیں کرنا چاہتی, میں نہیں کرنا چاہتا, پھر وہی کرتے رہتے ہیں. ان کی برائی, فلانے شخص کی, ان کی بتا دیں, کیا بنے گا ہمارا. ہم کو آخرت کا خوف, موت کا تصور, ایز اف ایسے رہ رہے ہیں کہ کبھی کھڑنا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے. ڈرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے ایحب, یہ پسند کرتے ہیں, کیا پسند کرتا ہے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک, ان کے, یأکل, وہ کھائے, لحما, گوشت, اخیہ, اپنے بھائی کا, میتن, مردہ.
فَكَرِهْتُمُوهُ، پسند تم اسے ناپسند کرتے ہو اسے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کر بتا رہا ہے جس طرح تمہارے سامنے ڈیڈ باڈی، اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی، سوچے امیجن کرے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہوئی ہے اور اس کا گوشت تم نکال کر کھا رہے ہو، گوشت نکال کر کھینچ کر کھا رہے ہو. کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت آئی، سب کو کراہت آئی جب سن کے. ایک تو ڈیڈ باڈی، جانور کی بھی نہیں، اپنے بھائی کی ہے، اور اس میں سے تم گوشت نکال کے کھا رہے ہیں. امیجن کرے اپنے ہاتھ میں ایک فورک ہے اور ہم یہاں سے وہاں سے اس کا گوشت نکال کر کھا رہے ہیں. کتنی کراہت آئی. تو یہ عمل بھی اتنا ہی کراہت والا ہے. آتی کراہت کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے؟ یہ تو ایک اتنی فیوریٹ ڈش ہے جو 4 لوگ آپس میں بیٹھ گئے تو بس وہی سرو ہوتا ہے. پوری جب تک یہ 4 لوگ ڈسپرس نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے، یہی چلتے رہتا ہے کہ فلاں شخص کا یہ ہوا، انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے ہے، انہوں نے یہ کام کیا، ان کی تو ایسی عادت ہے، انہوں تو گوسپ والے ہیں، انہوں تو ان کی تو یہ نیچر ہے. میں بہت اچھی، میں بہت پاک. اللہ اکبر. فلا تزکی، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بہت نیک نہیں سمجھو. یہ نہیں سمجھو کہ میں کبھی کسی سے غلطی نہیں ہوئی، میں تو کبھی کسی کو غلط بولی ہی نہیں. آپ پتہ نہیں کتنے گناہ کر رہے ہیں ہم. ان تمام گناہوں کو لے کر ہم جائیں گے قیامت کے دن. اللہ اکبر. اور آگے اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. یہ جو چیز، جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا انسان کو عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، وہ اللہ کی خشیت ہے. ورنہ تو ہر ایک ہم میں سے ہر ایک کی یہی رہتی ہے کہ آرزو، ہاں چلو بیٹھے اٹھائے فون، یا پھر آج کل تو ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فون اتنا زبردست میڈیا ہو گیا ہے، اٹھائے فون کر لگے ہیں غیبت کرتے ہوئے. زبان سے کتنے چیزیں نکل رہے ہیں، کتنا فرشتے لکھ رہے ہیں، کیا کچھ بن رہا ہے. اسی حال میں ہم سوتے ہیں، پھر اسی حال میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پھر فوری طور پر غیبت شروع، وہی کنٹینیویشن. یہ فلاں شخص کو تو آتا ہی نہیں، اس کو تو کاروبار کرنے نہیں آتا، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو اس کو تو کام کرنے ہی نہیں آتا، یہ تو یہ ہے. اتنے جملے ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے رشتے دار، ہمارے اپنے دوست، اور اس کو غیبت کرنا، برا بہتان لگانا، الزام لگانا. تو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اللہ کا ڈر ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا. اصل بات کیا ہے نا، ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتے یہ آیتیں. سبحان اللہ. جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے یہ آیتیں آتی تھی، روتے تھے وہ، ان کے دلوں پر اثر ہوتی تھی، فوری طور پر عمل بدل جاتا تھا. اب جب دل ہی نہیں بدلتا، دلوں میں تقویٰ ہی نہیں ہوگا، عمل کیسے بدلے گا؟ جب سنتے ہیں تھوڑی بہت اثر ہوتا ہے، پھر ویسی کی ویسی ہی روش. ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ ہی ہم کو بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں. تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ڈرو، مجھے ٹھہرنا ہوگا، مجھے اللہ کے سامنے کل کھڑنا ہے، کل مجھے جواب دینا ہے. میں کسی کا اسی زبان سے میں کسی کا مذاق اڑاؤں، کسی کی غیبت کروں، کسی کو برے القاب سے پکاروں، کسی کے بارے میں برا کہوں، کسی پر الزام لگاؤں، بہتان لگاؤں، اور میں اس کو کر کر پھر اللہ سے نہ ڈروں. جب میں بول رہی ہوں تو اللہ سن رہا ہے. ہاں دیکھیے، یہ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں. 2-3 آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں. کوئی ایک ایسا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کئی آرگنائزیشن کا معاملہ ہے، کوئی ایک ایسا شخص ہے جو بالکل نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ جا کر آپ کو جو ہے نا کسی لا کے سامنے یعنی کورٹ میں گواہی دینا ہے، تو بالکل یہ غیبت میں نہیں آتا. اسی طرح قرآن میں ایک ایسا ظلم اور زیادتی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے، جو ہم کو معلوم ہے سورۃ المجادلہ میں قولا بن صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا کمپلین، اے وومن ہو کیم ود اے کمپلین، وہ کمپلین لے کر آئی تھی اپنے شوہر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا جواب دینے کے لیے، اللہ نے وحی کی تعلیمات سے عطا کیا. تو ایسی چیز جب ہم کو کچھ سالو نہیں ہو رہا، گھر کے کوئی ممبر کے پاس، ایسے کے پاس جو سالو کر سکتے ہیں، لے کر جانا چاہیے. یہ بتانا چاہیے. یہ نہیں کہ اٹھے بیٹھے ان کی برائی کریں، انہوں ایسے وہ ایسے، تو یہ غیبتیں ہیں. تو غیبت کا ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں پورا نقش ہو کر رہنا چاہیے، یاد ہونا چاہیے کہ جب میں کسی کی برائی کروں، وہ جو اس میں پائی جائے وہی چیز بیان کر رہی ہوں میں، یہی غیبت ہے. اسی کو بائٹنگ کہتے ہیں.
اور اس میں نہیں ہے تو وہ جو ہے نا سبحان اللہ جو اس میں نہیں ہے وہ کوالٹی کو جب آپ بیان کریں اس کو ہم بہتان کہتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس سے کیسا بچنا چاہیے, ان 6 برائیوں کا جس کا ذکر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا آیت نمبر 11 اور 12 میں, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, انا بے شک اللہ, میں آپ کا جواب دیتی ہوں, انا بے شک اللہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. اچھا, اسی میں اگر آپ دیکھیں گے غیبت کرنے میں, برائی کرنے میں, اب یہ چیز میں بھی انسان جو ہے نا بعض وقت بعض مسلمان تھوڑا کسی کی ایسے عیب لگا کر غیبتیں کرتے ہیں کہ اچھا اب جب عمر کے یہ حصے میں آ گئے تو پہلے کیا کرے تھے وہ یاد نہیں ہے, پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو گئے. ارے کوئی شخص توبہ کر لیا, کوئی شخص اچھی روش پہ آ گیا, آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو تانا دے رہے ہیں, اس کی غیبت کر رہے ہیں. ہاں معلوم ہے فلاں شخص پہلے کیا کر کے آئے تھے, پہلے تو یہ ایسے ایسے تھے اب آئے. تو جس شخص کو اللہ معاف کر دے گا, ان اللہ تواب الرحیم, بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ایسا شخص جس نے توبہ کر لیا, اپنی روش بدل دیا, اپنے جو ہے نا پہلے پردہ نہیں کرتے تھے اب پردہ کر رہے ہیں, تو سبحان اللہ, اللہ کہتا ہے بہت زیادہ میں تواب الرحیم ہوں, میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ جب معاف کر دے, بندے کیوں نہیں معاف کرتے, بندے کیوں نہیں پیچھا چھوڑتے, کیوں ایسے ہم برائی بیان کر لیتے پھرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم بہت زیادہ نیک بن جائیں گے, اپنے آپ کو نیک بتاتے ہیں. یہ سب چیزیں گناہ ہیں, اسے بچنا چاہیے. اور اللہ کا تقویٰ ہی ہم کو بچا سکتا ہے, اللہ ہی ہم کو بچا سکتا ہے. یہ تو جو ہے نا اس سے بچیں, آپ دیکھیں جتنا ہم بچنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے خیر ہوگا. آپ اس کو ہاتھ سے, زبان سے, عمل سے جس طرح بھی ہو سکے رکائیں. اور جو ہے نا اس پر ہم سب کمزور ہیں, یہ بات ہے بھائی, ہم سب, میں آپ, ہم سب کمزور ہیں, ہو جاتے ہیں غلطیاں. اللہ ہم سب کو اس کا احساس اور کامل یقین عطا فرمائے کہ یہ سب گناہیں ہیں, یہ سب گناہ ہے, مجھے اس کو چھوڑنا ہے, مجھے اللہ کے یہاں کھڑنا ہے, مجھے جواب دینا ہے کل کیا بنے گا میرا. جبکہ انسان, میں بار بار یہی آیت بتاتی ہوں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, 4 محبتیں جو انسان دنیا میں جس کے پیچھے بھاگتا ہے ان سے ہی بھاگیں گے قیامت کے دن. یہ کیا آپ ایکس وائی زیڈ کوئی اور ایسے لوگوں کو دے دیں گے اپنی نیکیاں کہ کہاں کا میرا بیٹا مجھ سے نیکی مانگ لے, میری بیٹی مجھ سے نیکی مانگ لے, میرے ماں باپ مجھ سے نیکی مانگ لے, میرے شوہر یا بیوی کے لیے شوہر جو ہے نا بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگیں گی, کہاں میرے کو نیکی دینا پڑ رہا. سبحان اللہ. تو آج ہمارے پاس اتنی زندگی جو ہے اپارچونیٹی کے جیسی ہے, ہم کیوں نہیں بچے اس چیز کو. یہ جو 6 برائیوں کا ذکر ان 2 آیتوں میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, مذاق اڑانا, عیب لگانا, تجسس کرنا, اور غیبت کرنا, بدگمانیاں کرنا, اور کسی کے ٹوہ میں رہنا, یہ سب جو ہے نا برے گمان ہے, فسق ہے, یہ فسق ہے, بڑے بڑے گناہ ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اور سبحان اللہ, یہ جو ہے نا ہم اس کو امیجن کس طرح سے بچیں گے. پہلے تو بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے, اور جو ہے نا امیجن کیا کریں کہ ہمارے ہاتھ میں فورک ہے, جب بھی غیبت کرنا دل چاہ رہا نا, آپ کا نفس ابھار رہا, یا پھر شیطانی وسوسے آ رہے ہیں, یا کوئی انسانوں میں بھی ایسے شیطانی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو وہ کرتے ہیں, پرومپٹ کرتے ہیں یہ سنا کر کہ فلاں شخص ایسے ہیں. آپ کا دل چاہ رہا کہ ان کے ساتھ برا کروں, ان کو ذلیل کروں, ان کی بے عزتی کروں, محفل میں ان کے ساتھ برا کروں, ان کو برے القاب دوں, تو کیا کریں آپ, کیا کریں کہ امیجن کریں کہ اپنے ہاتھ میں ایک فورک ہے اور ہم اٹھا کر کھا رہے ہیں اس کا گوشت, مردہ بھائی کا, زندہ بھی نہیں, مردہ بھائی کا گوشت نکال نکال کر ہم کھا رہے ہیں.
امیجن کریں تبھی آپ کو کراہت آئے گی اور کبھی وہ عمل نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو اس عمل سے محفوظ فرمائے. بچنے کی ضرورت ہے. ہم سب کمزور ہیں مگر احساس اللہ کا خوف، یہ کامل یقین کہ مجھے کھڑنا ہے، جواب دینا ہے. قیامت کا تصور، یہ حساب والا دن کا تصور رہے گا ہمارے آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے، میرے ذہن میں، میرے عمل میں، تو ضرور ہم کو جو ہے نا بچنے کی ہم کو خوف ہوگا اور اللہ بھی ہم کو بچا لیتا ہے. دوبارہ سے اس آیت کو ہم کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اجتنبو اجتناب کرو، کثیرم بہت زیادہ، من الظنی گمان کرنے سے، انا بے شک، بعد بعض، الظنی گمان، اسم گناہ ہے، ولا اور نہیں، تجسسو تم تجسس کرو، ولا اور نہ، یغتب غیبت کرے، بعضکم بعض تمہارے، بعضا بعض کی. ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کہ، یأکلا وہ کھائے، لحم گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرہتموہ پس تم ناپسند کرتے ہو اسے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، انا بے شک، اللہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے والا بنائے. وقت پر پکی توبہ کر لیں. گناہیں ہوئے، ہم سب کمزور ہیں. ہم سب نے قرآن اب پڑھا، اب اس آیت کو ہم دوبارہ، آپ لوگوں کے پاس بہت بار آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھا ہوگا، اب اچھے سے سمجھے ہوگے، کسی کے دل میں اثر ہوا ہوگا، تو اللہ تو کرے کہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو اور ہماری عمل بدلے. اصل شے یہ ہے کہ جتنا دل پر اثر ہوگا، جتنا دل میں جتنا تقویٰ ہوگا، اتنا عمل بدلے گا. جب تک دل نہیں بدلیں گے نا، عمل بھی نہیں بدلے گا. تو دل بدلے گا تو ڈیفینیٹلی عمل بھی بدلے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوپ یہ آیت آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی.